جو کہ آپ چوتھی ایکسٹینشن لے رہے ہیں. اور اس کے بعد بہت ہی امپورٹنٹ یہ ایپلیکیشن ہے جو کہ دائر کی گئی ہے کب؟ 17 دسمبر 2021 کو. 17 دسمبر 2021 کو یہ ایپلیکیشن دائر کی جاتی ہے اور کیا کہا جاتا ہے؟ 5ویں ایکسٹینشن لی جاتی ہے. اور 5ویں ایکسٹینشن میں یہ کہا جاتا ہے کہ کرسمس کی ہالیڈیز آ گئی ہیں اور کرسمس کی ہالیڈیز کی وجہ سے ہم ثبوت اکٹھے نہیں کر سک رہے. تو چاہے وہ نیب ہو, چاہے وہ FIA ہو, چاہے وہ نیشنل کرائم ایجنسی ہو, چاہے وہ ڈیلی میل کی سٹوری ہو, بات صرف ایک کامن ہے, کیسز پہ کیسز بنائے جاتے ہیں. اگر 3.5 سال میں کوئی چیز نہیں آ رہی تو وہ اس کرپشن کے خلاف ثبوت نہیں آ رہے, چاہے وہ پاکستان کی عدالت ہو, چاہے وہ پاکستان کے باہر کی عدالت ہو, کیونکہ کرپشن ہوئی نہیں ہے. اور یہ صرف شہباز شریف کے خوف میں مبتلا ایک شخص جو وزیر اعظم کی کرسی کے اوپر مسلط ہے, جو ان کی زبان بندی کرنا چاہتا ہے, کیونکہ ملک کے اندر مہنگائی, چور بازاری, لوٹ مار, بے روزگاری, غربت, مفلسی اس عروج پر پہنچ گئی ہے کہ یہ کام کرنے پڑتے ہیں, یہ تماشے کرنے پڑتے ہیں. کدھر ہیں شہزاد اکبر؟ شہزاد اکبر کیوں نہیں دیتے ڈیوڈ روز کو یہ تمام ثبوت؟ کیوں ضرورت پڑتی ہے 5ویں دفعہ ایکسٹینشن لینے کی؟ اگر ثبوت ہیں تو ثبوت کیوں نہیں دیے جاتے عدالتوں میں؟ اور دوسری بات, آپ کو یاد ہوگا کہ لنڈن ہائی کورٹ میں جب سوٹ کیا ڈیفیمیشن کا شہباز شریف صاحب نے, تو وہاں کی عدالت نے کہا کہ یہ ہائی ڈگری کا ڈیفیمیشن ہے, اس کا تاثر ملتا ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. اور اس بات کو جو ANL کے لائر تھے, جب جج صاحب نے یہ پوچھا کہ یہ جو آپ نے اتنا بڑا الزام لگایا اپنی سٹوری کے اندر, تو یہ ثبوت کدھر ہیں؟ تو ANL کے مطلب کہ ڈیلی میل کے لائر کیا کہتے ہیں؟ ڈیلی میل کے لائر کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں کرپشن کا. یہ ڈیلی میل کا لائر کہتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کرپشن کا. یہ ڈیلی میل کا لائر کہتا ہے کہ ہمارے پاس منی لانڈرنگ کا کوئی شواہد نہیں ہے. یہ ڈیلی میل کے لائر کہتے ہیں. ڈیلی میل کا لائر یہ ایکسیپٹ کرتا ہے کہ یہ پولیٹیکل وچ ہنٹنگ کا تاثر ہے اس پوری سٹوری کے اندر, اور اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا ہے اس کے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے. اور شہزاد اکبر کیا کہتا ہے؟ شہزاد اکبر صاحب یہ کہتے ہیں کہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, تم حوصلہ رکھو, میں تمہیں ثبوت دوں گا. شہزاد اکبر تو پاکستان میں ثبوت نہیں دے سکے, شہزاد اکبر تو لنڈن ہائی کورٹ میں نیشنل کرائم ایجنسی کو ثبوت نہیں دے سکے, تو وہ ڈیلی میل کو کیا ثبوت دیں گے؟ اور اس کے بعد جب جج صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہائیسٹ لیول آف ڈیفیمیٹری میننگ ہے اس کیس کے اندر, اور اس کے بعد نوٹس کرتے ہیں, اور نوٹس کرنے کے بعد ڈیلی میل کو کہتے ہیں ثبوت دو, تو یہ جو میں نے آپ کو دکھایا یہ 5ویں ایکسٹینشن ہے. یہ وہ اعمال نامہ ہے, یہ وہ تماچے ہیں جو کہ اگر شرم محسوس ہو کہ کوئی کسی قسم کا کوئی ثبوت شہباز شریف کے ساتھ نہیں ہے, اور پھر اپنے ترجمانوں کی, جو کرائے کے ترجمان ہیں, ان کے اجلاس بلاتے ہیں. کل اجلاس بلایا گیا اور کہا گیا شہباز شریف کے اوپر کرپشن کا آنسلاٹ کرنے کے لیے ڈیوٹیاں لگی. یہ ڈیوٹیاں چینی کو سستی کرنے کے لیے کیوں نہیں لگتی؟ یہ ڈیوٹیاں آٹے, بجلی, گیس, دوائی کو سستی کرنے کے لیے کیوں نہیں لگتی؟ یہ ڈیوٹیاں اپنی کرپشن, چاہے وہ بجلی, آٹا, گیس, LNG, آئل, رنگ روڈ, گندا نالا, ہمیں کہتے ہیں گندے نالے میں کرپشن ہوئی ہے, تو معلم جبہ کدھر گیا؟ ہیلی کاپٹر کیس کدھر گیا؟ BRT پشاور کدھر گیا؟ یہ تمام تماشے اور یہ تمام میٹنگز جو ہوتی ہیں نا وزیر اعظم ہاؤس میں, یہ تمام تماشے اور میٹنگ صرف شہباز شریف کے خوف میں ہوتی ہیں. وزیر اعظم ہاؤس میں اگر میٹنگ ہو کہ آج چینی, بجلی, گیس, دوائی سستی کی جائے گی, LNG سستی کی جائے گی, تو پھر کابینہ کے جو بریفنگز ہیں اس میں ان کا ذکر ہو. لیکن جب کابینہ کی بریفنگ میں ذکر صرف نواز شریف اور شہباز شریف کا ہوگا, اور ان ثبوتوں کو جب پیش کرنے کا موقع ہوگا, جس وقت عدالتوں میں ثبوت پیش کرنے کا وقت آئے گا, تو اس وقت کیا ہوگا؟ یہ ایکسٹینشن ہوگی. یہ ایکسٹینشن مانگی جائے گی کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ ایکسٹینشن مانگی جائے گی کہ کسی قسم کی کوئی کرپشن, کسی قسم کا کوئی مس یوز آف اتھارٹی, کوئی کرپٹ پریکٹسز, کوئی منی لانڈرنگ نہیں ہوئی ہے. لیکن روز FIA کو بلایا جائے گا, روز میڈیا کو خبریں ریلیز کی جائیں گی. اور میڈیا کو بھی میں کہنا چاہتی ہوں, آپ کو یاد ہوگا یہ ڈیلی میل کی سٹوری جب میڈیا کے اوپر بریک ہوئی تھی تو کس قسم کی تضحیک ہوئی تھی شہباز شریف کی, کس قسم کی ڈیفیمیشن ہوئی تھی شہباز شریف کی. لیکن شہباز شریف کوئی بلیک میل نہیں ہوا.
آج بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کی ہر عدالت نے ان کو سرخرو کیا، پاکستان کی ہر کورٹ نے ان کو سرخرو کیا، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو اور چاہے وہ ہائی کورٹ ہو. لنڈن کی بین الاقوامی عدالتوں نے ان کو سرخرو کیا، اور جس جگہ کے اوپر الزام لگائے گئے آج تک وہ لوگ پی آئی ڈی میں تو کاغذ لہراتے ہیں لیکن عدالتوں میں ثبوت نہیں دے سکے، اپنے ٹاؤٹس کو ثبوت نہیں دے سکے، اپنے پلانٹڈ سٹوریز کو ثبوت نہیں دے سکے اور تماشے کرتے ہیں. اس کے بعد آخر میں میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو عدالتوں کو بھی اس بات کا نوٹس لینا چاہیے کہ یہ جو ابیوز آف پروسیس آف لا اس کو ختم ہونا چاہیے، اس تماشے کو اب ختم ہونا چاہیے. یہ تمام کیسز نیب نے انویسٹیگیٹ کر لی ہیں. عمران خان نے پہلے نیب چیئرمین کے آفس کو یوز کیا، نیب نیازی گٹھ جوڑ کا تماشا آج تک جاری ہے. یہ تمام کیسز زیر سماعت ہیں. ایسڈ بیون مینز کا شہباز شریف کا کیس اس وقت بھی نیب کی عدالت میں زیر سماعت ہے. اس کے دوران ان کو 2 دفعہ اریسٹ کیا گیا، ان تمام الزامات کے اوپر ان کو اریسٹ کیا گیا. صرف ایک گرفتاری ڈالتے ہیں، دوسری گرفتاری کو پینڈنگ رکھتے ہیں کہ جب جیل سے باہر جائیں گے عدالت بیل دے گی تو اس کے بعد اس کیس میں ان کو اریسٹ کریں گے. جب اس کیس میں بھی بیل ملتی ہے تو پھر ایف آئی اے کو استعمال کرتے ہیں. وہ تمام کیسز جو ان کی انویسٹیگیشن ہو چکی، عدالتوں میں ثبوت پیش نہ کر سکے، شہباز شریف کو سرخرو عدالتوں نے کیا اور عدالتوں کے فیصلوں میں یہ لکھا گیا کہ کسی قسم کی کوئی کرپشن نہیں ہوئی. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں مریم نواز کے خلاف مہلت مانگتے ہیں، وہاں لنڈن کورٹ میں شہباز شریف کے خلاف مہلت مانگتے ہیں. یہ کیا تماشا ہے؟ یہ پاکستان کی عوام کے ساتھ کیا مذاق ہے کہ آپ 3.5 سال کسی کی پگڑی اچھالیں، لوگوں کے اوپر کرپشن کے الزامات لگائیں اور آپ کے اپنے کرپشن کے ماسٹر مائنڈز اور رنگ لیڈرز آپ کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوں جو پاکستان کی عوام کا آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوری کر لیں، منی لانڈرنگ کریں اور الزامات آپ دوسروں پر لگاتے ہیں. ان چیزوں کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. اور یہ جو ہے نا یہ مذاق. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پینما آیا تھا تو کہا تھا 10 ارب کی آفر کی ہے شہباز شریف نے. ایک تو شہباز شریف کا جو فوبیا ہے، عمران صاحب کی ذہنی حالت جو ہے وہ خراب ہی اسی وجہ سے کہ شہباز شریف کا فوبیا ان کو. اس وقت کہا تھا کہ مجھے آفر کی ہے کہ آپ پینما کو وہ کر دیں، اور اس میں آج 4 سال ہو گئے شہباز شریف کورٹ میں لے کر گئے ہیں، حتیٰ کہ عزت کے اندر عمران خان صاحب پیش نہیں ہوئے. جہاں ڈیفیمیشن سوٹ لنڈن میں ہوا ہے وہاں دینا عمران خان ثبوت کہ یہ سارا کچھ. جب یہ میٹنگیں کرتے ہیں ترجمانوں کی، جب ظفر موج کرائے کے ترجمانوں کی میٹنگیں کرتے ہیں، جب اس قسم کی میٹنگز کرتے ہیں تو ساتھ ثبوت بھی دینا. جب ڈیوڈ روز کو اپنے دفتر میں بلایا تھا، جب بشیر میمن کو کہا تھا کہ کیسز بنائیں، جب نیب چیئرمین کے دفتر کو استعمال کرتے ہیں، جب ایف آئی اے کے دفتر کو استعمال کرتے ہیں تو ساتھ ثبوت بھی دیں. یہ جو الزامات لگاتے ہیں ان کے ساتھ ثبوت دیں، کیونکہ ثبوتوں کے بغیر الزامات جو ہیں وہ آپ کے منہ کے اوپر تماچے ہیں. اس سے شہباز شریف یا نواز شریف یا مریم نواز کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، یا مسلم لیگ نون کی قیادت جن کو آپ نے سزائے موت کی چکیوں میں رکھا. سزائے موت کی چکیوں میں رکھ کر الزامات سچ ثابت نہیں ہوتے. سزائے موت کی چکیوں میں آپ نے قائد حزب اختلاف کو رکھا، پوری کی پوری اپوزیشن کو رکھا. کیا ہوا؟ باہر آ گئے، عدالتوں کے فیصلے آ گئے، ان کو سرخرو کر دیا اور آپ نے تماشا لگایا ہوا ہے. آپ اگر پاکستان کی عوام کو چاہتی ہے یہ الزامات بند کریں. اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو عدالتوں میں لے کر جائیں، بیانات نہ کریں. اور اگر آپ کوئی پاکستان کی عوام آپ کو چاہتی ہے تو کے پی کے اندر فیصلہ سنا چکی ہے کے پی کے کی عوام، وہی پاکستان کی عوام چاہتی ہے. اور یہ فیصلے جو ہیں وہ آپ کے لیے پیغام ہے کہ پاکستان کی عوام ان الزامات کی سیاست کو، کنٹینر کی سیاست کو، فاشزم کو مسترد کر چکی ہے. اور آج بھی ہر بائی الیکشن نواز شریف کے حق میں فیصلہ سناتا ہے اور آپ کے خلاف فیصلہ سناتا ہے. وہ صرف اس لیے کہ آپ نے ملک میں 3.5 سال جو لوگوں کے اوپر الزامات لگائے، لوگوں کی پگڑیاں اچھالی، جس کے ثبوت آپ پیش نہیں کر سکے. اور آج پاکستان کی عوام کو آپ نے غربت، بے روزگاری، معاشی تباہی کی چکی میں پیس رہے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے پاس امیدوار اچھے نہیں تھے. معاملہ امیدواروں کا نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ جب ووٹ کو چوری کیا گیا ہو، جب امیدواروں کو چوری کیا گیا ہو، تو اس وقت آپ کو پاکستان کی عوام جو ہے آپ کو ای وی ایم کا ہی سہارا لینا پڑے گا. لیکن ای وی ایم کا سہارا ہم آپ کو لینے نہیں دیں گے. پاکستان کی عوام اب آپ کو ووٹ نہیں دے گی. آپ کسی آر ٹی ایس کے بٹن بٹھانے سے اور کسی ای وی ایم کے بٹن کو آن کرنے سے آپ اب الیکشن نہیں جیت سکتے، کیونکہ آپ کی نااہلی اور نالائکی کا خمیازہ پاکستان کی عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے. میڈم یہ بتا دیں کہ کے پی کے میں جو ہے وہ گٹھیائی کو شکست ہوئی ہے، لیکن مسلم لیگ نون بھی کوئی بڑی پارٹی کے طور پہ نہیں ہو گئی. یہ جو ایک فین ہے بڑی سیٹیں
इसकी क्या वजूहत थी? एक तो पीटीआई पे बता दें तफसीली। देखें, पीटीआई की तो जो कारकर्दगी है वो आपके सामने है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो महंगाई है, जो बेरोज़गारी है, इतनी नालायकी चाहिए, इतनी नाअहली चाहिए, इतनी लूट मार चाहिए, इतनी करप्शन चाहिए कि 5.8% की तरक्की करता मुल्क जो है वो मनफी 0.4 पे आ जाए। बेरोज़गारी जो है वो 60 लाख से ज़्यादा अफराद इस वक्त बेरोज़गार हैं। 3 करोड़ से ज़्यादा लोग इस वक्त गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। कर्ज़ा तारीख़ी हो, महंगाई तारीख़ी हो, डॉलर की प्राइस तारीख़ी हो, मुल्क के अंदर जो इस वक्त, और लेकिन आप क्या करें, रोज़ बैठ कर कागज़ लहराएँ कि नवाज़ शरीफ शहबाज शरीफ ने ये कर्ज़ा ले लिया है, नवाज़ शरीफ शहबाज शरीफ ने ये महंगाई, जो आज महंगाई है, जो मैंने कल जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, मैं इसको रिपीट नहीं करना चाहती कि क्या ये सारे फैसले जिसकी वजह से महंगाई हुई है नवाज़ शरीफ ने करवाएं आपसे, और इसी चीज़ का जो रद्द अमल है वो KPK की उसने दिया। जहाँ तक आपने बात की मुस्लिम लीग नून की, तो मुस्लिम लीग नून ने जहाँ हज़ारा के अंदर लीड ली है और जो मुस्लिम लीग नून ने को जो वोट मिले हैं मैं समझती हूँ, लेकिन अभी भी काम करने की ज़रूरत है। तवज्जो को का मरकज़ जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत ज़्यादा इस वक्त भी वोटर है, सपोर्ट है। ये आप लोगों के सामने है। 3-3.5 साल में जितने इज्तिमा खैबर पख्तूनख्वा में हुए हैं वो तारीख़ी हुए हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन वहाँ भी काम कर रही है और इंशाल्लाह हम इसी तरह काम करते रहेंगे। मैडम ये जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ केस जो है और ये सारे मामला आपके दौर में भी आ रहे थे और आप लोगों ने अपनी हुकूमत में कार्रवाई नहीं की। अब कार्रवाई हो रही है तो उसके ऊपर भी ज़ाहिर है आप लोगों को एतराज़ है कि क्यों इनके खिलाफ एक्शन क्यों हो रहा है। अब किन के खिलाफ